آج مجھے اپنا جاپانی دوست کین فروئے بہت یاد آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی۔ عمر 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ شخصیت انتہائی جازب نظر، کیریئر بھی شاندار، ایک جاپانی ملٹی نیشنل کمپنی میں جنرل مینیجر کے عہدے پر فائز تھا۔ کین فروئے نے انتہائی مصروف زندگی گزاری اور ابھی تک کنوارا تھا۔ اسے جب بھی کنوارے پن کی وجہ معلوم کرو تو ہنس کر کہتا ہے کہ میں نے اتنی لمبی زندگی ایک ہی لڑکے کے ساتھ نہیں گزار سکتا اور مستقبل میں بھی کنوارا ہی رہنا چاہتا ہوں۔ یوں ہنسی مذاق میں بات ختم ہو جاتی۔ کچھ دن میں کین فروئے کے گروپ جنرل مینیجر کے عہدے پر ترقی ہوئی تو اس کی مصروفیات میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب کین فروئے رات دیر تک دفتر میں رہتا اور مزید لگن کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا۔ پھر اچانک ایک روز دفتر میں حیران کر دینے والی خبر پھیلی کہ کین فروئے نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسے روکنے کی بڑی کوششیں کی گئیں لیکن کین فروئے نے کسی کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کین فروئے کے اعزاز میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور یوں کین فروئے نے ملازمت چھوڑ دی۔ میرے ساتھ کین فروئے کے بہترین تعلقات تھے، لہٰذا میں نے بھی اسے ملازمت چھوڑنے کی وجہ معلوم کی تو اگلے روز اس نے مجھے دوپہر کے کھانے پر اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی۔ اگلے روز ہفتے کا دن تھا، دفتر کی بھی چھٹی تھی، لہٰذا میں دن کے 12 بجے اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ ٹوکیو سے باہر ایک بہترین گھر میں رہتا تھا۔ گاڑی کی پارکنگ، خوبصورت لان، بہترین ڈرائنگ روم جہاں خوبصورت ڈائننگ ٹیبل بھی موجود تھی۔ کین فروئے نے اپنا سلیقے سے سجا گھر دکھاتے ہوئے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر کافی دیر کے لیے غائب ہو گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد کین فروئے ڈرائنگ روم میں ایک ویل چیئر چلاتے ہوئے داخل ہوا جس پر ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی جو کین فروئے کی والدہ تھی۔ بڑھاپے نے کین کی والدہ کو چلنے پھرنے سے معذور کر دیا تھا۔ کین کی والدہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دعائیں دیں جبکہ کین فروئے مسلسل ان کے کپڑے ٹھیک کرتا رہا، انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا رہا۔ کچھ دیر بعد جب وہ تھک گئے تو کین مجھے ساتھ لے کر ان کے کمرے میں گیا، انہیں گود میں لیے بستر پر لٹایا، پھر اپنی مان سے اجازت لے کر کین میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ کین نے بتایا کہ میری والدہ ہی میری دنیا ہے جن کے ساتھ میں زندگی گزار سکتا ہوں۔ بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے اب وہ بستر پر ہیں اور انہیں میری ضرورت ہے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے میں نے ملازمت چھوڑی ہے۔ حالانکہ والدہ کی خواہش تھی کہ میں انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آؤں، لیکن میرا ضمیر یہ ماننے کو تیار نہیں کہ جس ماں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا اسے اولڈ ہاؤس میں داخل کراؤں۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ والدہ کی زندگی تک ان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ کہہ کر کین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج مجھے کین فروئے اس لیے یاد آ رہا تھا کہ میرے ایک پاکستانی دوست نے، جس کو اس کے والدین نے اپنا گھر سمیت تمام جمع پونجی بیچ کر امریکہ بھجوایا، اس نے امریکہ کا پاسپورٹ حاصل کیا، پھر والدین کو امریکہ بھی بلوایا اور چند مہینوں بعد اسے احساس ہوا کہ والدین اس پر بوجھ بن چکے ہیں۔ لہٰذا اس نے کافی کوشش کی کہ والدین کو پاکستان واپس بھجوا دیا جائے، لیکن پاکستان میں بھی ان کی تمام امیدیں ختم ہو چکی تھیں۔ بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی تھی اور اس قابل نہ تھی کہ والدین کو سنبھال سکیں، لہٰذا والدین کو امریکہ میں رہنا تھا اور پھر اس نے اپنی 65 سالہ والدہ کے لیے ایک ملازمت ڈھونڈ لی۔ اب اس کی ماں ایک ماسی بن چکی تھی۔ وہ 1 گھنٹے کا سفر کر کے لوگوں کے گھر کام کرنے جانے لگی تھی۔ وہ مہینے بھر کام کر کے آنے والے تمام پیسوں سے اپنے بیٹے کے گھر کا کرایہ اور راشن ڈلواتی ہیں۔ اس ماں نے فون پر اپنی حالات زندگی سنائی اور یہ قسم دی کہ میں اس کے بیٹے سے کبھی اس بات کا ذکر نہ کروں ورنہ امریکہ میں زندگی اس کے لیے مزید مشکل نہ ہو جائے۔ کچھ دیر بعد اسی ماں کے بیٹے کا فون آیا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس نے اپنے والدین کو کس قدر بہترین زندگی فراہم کی ہے۔ اس کے ماں باپ بہت خوش ہیں، اور تو اور وہ مجھے بھی امریکہ آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ پاکستانی دوست کی جھوٹی باتیں سن کر آج مجھے ایک غیر مسلم جاپانی بیٹا کین فروئے بہت یاد آیا۔